مگر جو آفتاب عالم تاب تیر 13ویں صدی کے آخر میں جلوہ افروز ہوا، اس کی ذو فشانی کا حال عجب ہی نرالا تھا۔ وہ امام اعظم کا سچا جانشین، خواجہ حسن بصری کا صحیح پیروکار اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا صحیح متبع، علم و فنون کا شہسوار، قافلہ عشق و محبت کا سردار، جسے دنیا امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروان شمع رسالت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الرحمن کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کا خمیر زہد و تقوی، علم و فضل سے گوندا ہوا ہے۔ اس سرزمین پر ہر دور میں اولیاء، علماء، فضلاء، اصفیاء اور دانشورانہ نے قوم نے جنم دیا۔ اس کے وسیع اور عریض دامن میں ہمیشہ علم و معارف کے ماہپاروں نے اپنی روشنی بکھیری۔ کبھی ملا احمد جیسی شخصیت نے اپنی علمی کاوش سے تاریک گوشوں کو روشن کیا، تو کبھی فضل حق خیر آبادی جیسی شخصیت نے اپنی تیز تاب کرنوں سے سرد قلوب کو گرمایا۔ مگر جو آفتاب عالم تاب تیر 13ویں صدی کے آخر میں جلوہ افروز ہوا، اس کی ذو فشانی کا حال عجب ہی نرالا تھا۔ وہ امام اعظم کا سچا جانشین، خواجہ حسن بصری کا صحیح پیروکار اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا صحیح متبع، وہ علم و فنون کا شہسوار، قافلہ عشق و محبت کا سردار، جسے دنیا امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروان شمع رسالت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الرحمن کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ کو کئی علوم و فنون پر کمال حاصل تھا۔ حدیث، فقہ، اصول حدیث، اصول فقہ، عروض و معنی، بیان و بدیع، فلسفہ و منطق، ریاضی و تقسیم اور اس دور کے فنون مروجہ کے آپ امام کل تھے۔ آپ کی علمی شہرت اور قابلیت نہ صرف بر صغیر پاک و ہند تک رہی، بلکہ عرب و حجاز کے علماء نے بھی آپ کی علمی قابلیت کی داد دی۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد مجددی اپنی کتاب اجالا میں لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو حدیث پر اس کمال درجے کا عبور حاصل تھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علماء نے ان کو امام المحدثین کے لقب جلیل سے نوازا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی فقاہت کا عالم یہ تھا کہ جب مکہ کے ایک عربی عالم دین نے آپ کے عربی فتوے کا مطالعہ کیا، تو وہ بے ساختہ اس کی زبان سے الفاظ نکلے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ اس فتوے کو پڑھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور اس کے مصنف کو اپنے شاگردوں میں شامل کر لیتے۔ مولانا شیخ ضیاء الدین قادری جو کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ حافظ احسان اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ مصر کے عرب علماء کے درمیان انہوں نے اعلیٰ حضرت کا ایک عربی قصیدہ پڑھا۔ جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کا عربی قصیدہ پڑھا تو سب علماء نے بیک زبان کہا، یہ کسی فصیح اللسان عربی عالم دین کا لکھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ مولانا نے کہا کہ نہیں، یہ کسی فصیح اللسان عربی کا لکھا ہوا کلام نہیں، بلکہ یہ میرے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الرحمن کا لکھا ہوا کلام ہے، جو کہ عربی نہیں بلکہ عجمی ہے۔ اور وہ لوگ ورطہ حیرت میں ڈوب گئے کہ ایک عجمی کی فصاحت کا یہ عالم۔ مولانا غلام مصطفیٰ کوثر امجدی اپنے سفر نامہ حج میں لکھتے ہیں کہ چند علماء کے وفد کے ساتھ ایام حج کے دوران وہ سرزمین حجاز کے مشہور عالم دین مفتی سعد اللہ مکی سے انہوں نے ملاقات کی، اور دوران گفتگو انہوں نے فرمایا، حضور محدث اعظم ہند سید محمد اشرفی کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کا نام نامی اسم گرامی ذکر کیا تو اس سے پہلے جو القابات لگائے وہ بھی قابل دید ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا مقبول بندہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا نائب، علم و جبل کا شامخ اور معقولات کا بحر ذخار اور منقولات کا ناپید کنار، تصدیق حق میں صدیق اکبر کا پرتو اور باطل کو چھاڑنے میں جناب عمر فاروق کا مظہر، رحم و کرم میں
حضرت ذوالنورین کی تصویر اور باطل شکنی میں حیدری شمشیر۔ آپ امام کل، مجدد دین و ملت، پروانِ شمع رسالت، الشاہ امام احمد رضا خان علیہ کی رحمت الرحمن۔ یہ تھا محدث اعظم ہند کوچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا نام نامی اسم گرامی اس انداز سے ذکر کیا۔ محترم ناظرین کرام، اور بھی کئی علماء ہیں جنہوں نے آپ کی علمی قابلیت کو سراہا۔ نہ صرف بر صغیر پاک و ہند بلکہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، غرب کے دنیا کے ہر کونوں میں اعلیٰ حضرت کی علمی قابلیت کا شعلہ ہے۔ لیکن دور حاضر میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا مطالعہ کریں اور ان کی سیرت کو اپنائیں اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، تاکہ گمراہیت اور بدعقیدگی ہم سے اور ہماری نسلوں سے دور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اعلیٰ حضرت کا پیروکار رکھے اور ان کی تعلیمات پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔